الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، محترم بہنوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ماہ جمادی الاخر کے فضائل بیان کیے جائیں گے۔ اسلامی سال کے چھٹے مہینے کو جمادی الاخر یا جمادی الثانی کہا جاتا ہے۔ اس مہینے کا صحیح نام جمادی الاخر یا جمادی الاخری ہے۔ جمادی الثانی نام جو کہ عام طور پر عوام میں مشہور ہے وہ غلط ہے۔ ماہرین قمریات نے لکھا ہے کہ ثانی وہ ہوتا ہے کہ جس کا ثالث بھی ہو، جب ثالث نہیں تو ثانی کہنا غلط ہوگا، اس لیے اس ماہ کو جمادی الثانی کے بجائے جمادی الاخر یا جمادی الاخری کہنا چاہیے۔ جماد کے معنی ٹھہرے ہوئے اور جمی ہوئی برف کے ہیں۔ اہل عرب جب مہینوں کے نام رکھنے لگے تو ان دنوں میں سردی کی وجہ سے برف جم جایا کرتی تھی، اس لیے انہوں نے پہلے مہینے کا نام جمادی الاول اور دوسرے مہینہ کہ جس میں برف جمنے یا پانی کے جمنے کا آخری دور چل رہا تھا، اس لیے اس کا نام جمادی الاخر یا جمادی الاخری رکھ دیا گیا۔ ماہ جمادی الاخری بڑی خیر و برکت کا مہینہ ہے اور اس ماہ کی عبادت بہت افضل ہے۔ یہ مہینہ استقبال ماہ رجب ہے، گویا اس ماہ کی عبادت کا مقصد ماہ رجب کی حرمت ہے۔ جمادی الاخر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا اور ہر سال اس ماہ میں آپ کا دن شان طریقے سے منایا جاتا ہے۔ عام مردوں میں سب سے پہلے حضور علیہ السلام پر ایمان لائے اور اپنا مال، اولاد، تن، من، دھن سب کچھ حضور پر نور صلی اللہ تعالی وسلم پر قربان کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد دین اسلام کو سنبھالا اور ہر فتنے کی سرکوبی کی، اور بعد وصال حضور علیہ السلام کے پہلو میں گنبد خضرا کے سائے تلے آرام فرما ہوئے۔ جمادی الاخر کی 22 تاریخ 13 ہجری کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کی ذمہ داری سنبھالی۔ اس ماہ کی 9 تاریخ کو حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اسی ماہ کی 14 تاریخ کو امام موسیٰ بن جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اس ماہ کی 20 تاریخ کو حضرت خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ حضور علیہ السلام کی سب سے پیاری بیٹی تھیں۔ جس طرح مردوں کے لیے حضور علیہ السلام کی زندگی مشعل راہ ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ حضرت علی آپ کے شوہر نامدار ہیں اور حسن و حسین آپ کے لخت جگر ہیں۔ حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد سب سے پہلے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال باکمال ہوا اور آپ کو جنت البقیع میں سپرد خاک کیا گیا۔ اس ماہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ 12 رکعت نماز نفل ادا کیا کرتے تھے، اور کافی صحابہ اکرام اس ماہ کے آخری عشرے میں استقبال رجب کے لیے روزہ رکھا کرتے تھے۔ بزرگان دین سے منقول ہے کہ جو شخص اس ماہ میں 4 رکعت نماز نفل اس طرح ادا کرے کہ ہر رکعت میں سورہ اخلاص 13 مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ عز و جل اس کے بے شمار گناہ معاف فرما کر اس کے نامہ اعمال میں بہت سی نیکیاں داخل کرتا ہے۔ اس ماہ کی 1 تاریخ کو جو شخص بعد نماز عشاء 12 رکعت نماز نفل 6 سلام کے ساتھ اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 1 مرتبہ پڑھے، اس نماز کو پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ بے شمار عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جمادی الاخر کی 21ویں شب سے آخری تاریخ تک روزانہ ہر شب کو بعد نماز عشاء 20 رکعت نماز نفل 10 سلام سے اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 1 مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ عز و جل اس نماز ادا کرنے والے کو حرمت و عزت عطا فرماتا ہے۔ جمادی الاخر کی آخری تاریخ کو روزہ رکھنا
رجب شریف کے استقبال کے لیے مستحسن عمل ہے، اور پھر جس طرح ہر ماہ کی 13، 14، 15 کو روزہ رکھنا مستحب ہے، اس لیے اس ماہ میں بھی یہ تینوں روزے رکھنا چاہیے۔ اس ماہ سے کئی بزرگان دین، اولیاء کرام، صحابہ کرام کا وصال وابستہ ہے، اور ان کا دن اس مہینے میں بڑی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے۔ چنانچہ جمادی الثانی کی 22 تاریخ 13 ہجری کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال با کمال ہوا۔ اسی ماہ کی 22 جمادی الثانی 73 ہجری کو حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال با کمال ہوا۔ 14 جمادی الاخر 505 ہجری کو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال با کمال ہوا۔ 5 جمادی الثانی 672 ہجری کو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال با کمال ہوا۔ 27 جمادی الاخر کو حضرت خواجہ محمد سعید ابن مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال با کمال ہوا۔ 25 جمادی الاخر 1012 ہجری کو حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال با کمال ہوا۔ 15 جمادی الاخر کو سید امیر کلال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال با کمال ہوا۔ 22 جمادی الثانی 945 ہجری کو مولانا عبد القدوس گھنگوئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال با کمال ہوا۔ 18 جمادی الاخر 1381 ہجری کو مولانا ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال با کمال ہوا۔ 17 جمادی الاخر 860 ہجری کو حضرت سعید الدین کاشغری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال با کمال ہوا۔ اسی طرح 9 جمادی الثانی کو حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال با کمال ہوا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں ان سب اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ماہ جمادی الاخر کو اپنی اطاعت و بندگی میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔